یقین کی طاقت ہے اس کا جو ہماری ہیلتھ ایشوز ہیں ان پہ کیا افیکٹ آتا ہے. زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جو شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ تھے ان کے گروپ پہ ایک تجربہ کیا گیا. جو نتائج ہے وہ بڑے تحریک خیز تھے. اس میں یہ ہوا کہ ایک فیمیل جو اسپلٹ پرسنالٹی جو ہے اس کی جو ہے مریضہ تھی. تو نارمل یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو جسم ہے اس میں جو شوگر لیول اس کا جو ہے وہ بالکل نارمل رہتا تھا. لیکن جب اس کو اندر یہ یقین آ جاتا تھا کہ اس کی جو شوگر ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اس وقت جب اس کی ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کی جو بلڈ ہے اس کے اندر جو شوگر کا لیول ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. اب یہ یقین کی طاقت ہے صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مداز ہے اور میں رائٹ انسٹیٹیوٹ آف مائنڈ سائنسز اینڈ سیملیا میں کلینکس حیدرآباد سے آپ سے مخاطب ہوں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو یقین کی طاقت ہے اس کا جو ہماری ہیلتھ ایشوز ہیں ان پہ کیا افیکٹ آتا ہے. بہت عرصہ مطلب ابھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ جو شیزوفرینیا کے جو پیشنٹ تھے ان کے گروپ پہ ایک تجربہ کیا گیا اور ایک مطلب اس کی جو نتائج ہے وہ بڑے تحریک خیز تھے. اس میں یہ ہوا کہ ایک فیمیل جو اسپلٹ پرسنالٹی جو ہے اس کی جو ہے مریضہ تھی. تو نارمل یہ ہوتا تھا کہ اس کے جو جسم ہے اس میں جو شوگر کی سطح ہے یعنی بلڈ شوگر لیول اس کا جو ہے وہ بالکل نارمل رہتا تھا. لیکن جب اس کو اندر یہ یقین آ جاتا تھا کہ اس کی جو شوگر ہے وہ بڑھ گئی ہے تو اس وقت جب اس کی ٹیسٹ کرتے تھے تو اس کی جو بلڈ ہے اس کے اندر جو شوگر کا لیول ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. اب یہ یقین کی طاقت ہے صرف کہ جس نے جب وہ ایک پرسنالٹی کے اندر ہوتی تھی تو اس کی شوگر بالکل ٹھیک, جب دوسری کے اندر آتی تھی اور اس کو یہ یقین ہوتا تھا کہ اس کو شوگر ہو گئی ہے تو اس کی باڈی کے اندر جو گلوکوز لیول ہے وہ بڑھ جاتا تھا. اور یہ ایسا اس لیے تھا کہ اس کی یقین کرنے کی جو طاقت تھی اس کی وجہ سے اس کی جو فزیالوجی تھی اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی تھی. اور وہ حقیقت میں جو ہے وہ اپنے آپ کو چونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ سمجھتی تھی تو وہ اس کی جو ٹیسٹ ہے وہ بھی اسی طرح کے حساب سے چلتے تھے. اسی تناظر میں جو کئی اسٹڈیز ہیں یہ کی گئی ہیں کہ جب پیشنٹ کو ہپنوٹک ٹرانس کے اندر جو ہے وہ مطلب اس کے ہاتھ کو جو ہے وہ برف کے جو مطلب ٹکڑا ہے اس سے چھوا گیا لیکن اسے یہ بتایا گیا کہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے وہ دہکتا ہوا جو انگارہ ہے وہ رکھا گیا ہے. تو جب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا جو ہاتھ تھا وہ مطلب جل جاتا تھا. حالانکہ وہ برف کا ٹکڑا تھا لیکن اس کو یہ یقین تھا کہ یہ دہکتا ہوا انگارہ ہے یعنی آگ ہے یہ, اور وہ چھالے پڑ جاتے تھے اور یہ یقین کی وجہ سے تھا. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے وہ جب ہائپوتھیلیمس کے ذریعے جب ہمارا انڈوکرائن سسٹم ہے اس کو جو آرڈر دیتا ہے اور پھر ہمارا جو برین ہے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ پلاسیبو ایفیکٹ جو ہے اس سے بہت زیادہ واقف ہے. اور کئی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں جو دعا دی جا رہی ہے وہ بہت ہی زود اثر ہے, حالانکہ انہیں کوئی دعائیں جو ہے وہ نہیں دی جاتی, وہ پلاسیبو میڈیسنز ہوتی ہیں اور اس میں دعا کی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی لیکن ان کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح ایکٹ ہوتا ہے جس طرح ایک میڈیسن کا جو ہے وہ افیکٹ ہے. نارمن کزنز جو ہے وہ جس نے خود اپنی بیماری کے لیے یقین کی جو قوت ہے اس کا تجربہ کیا, وہ لکھتا ہے کہ دعائیں ہمیشہ ضروری نہیں ہوتی لیکن صحتیابی کے لیے یقین ہمیشہ ضروری ہوتا ہے. اس قسم کی ایک جو غیر معمولی اسٹڈی ہے وہ جو رستے ہوئے جو معدے کے زخم ہیں ان پہ کی گئی اور جو پیشنٹ تھے ایک جیسے تقریباً کو 2 گروپس جو ہیں ان میں تقسیم کر دیا گیا. اور پہلے جو گروپ تھے ان کے مریضوں کو ایک دوا دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی جو دوا دی جا رہی ہے وہ اس مرض کے لیے جو ہے وہ تیر بہدف ہے. اور دوسرے جو گروپ کے لوگ تھے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو آپ کو دعا دی جا رہی ہے اس بیماری کے لیے وہ بھی ابتدائی مراحل میں ہے, اس پہ بھی تجربات ہو رہے ہیں تو اس کے جو قطعی نتائج ہیں وہ ابھی آنا باقی ہیں. اور اس کے بعد جب ان کا ٹرائل ختم ہوا تو اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو پہلا گروپ تھا جن کو یہ بتایا گیا کہ یہ دوائی جو ہے وہ 70% جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے تو اس کے جو پیشنٹ تھے ان کے اندر 70% جو لوگ تھے وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کے جو مریض تھا اس میں غیر معمولی جو ہے وہ بہتری آئی ان کے مرض میں. اور جو دوسرے گروپ کے مریض تھے جن کو یہ بتایا گیا کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ بھی اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے, ابھی اس کے نتائج آنا باقی ہیں, ابھی ٹرائل پہ ہے, تو ان میں صرف 25% جو ہے وہ لوگ اس میں سے ٹھیک ہوئے. اور اس سے بھی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں گروپس کے لوگوں کو جو دوا دی گئی وہ پلاسیبو تھی, یعنی اس میں دوا کا کوئی اثر نہیں تھا, وہ بلینکس تھی. اور یہ ریسرچ اس لیے کی گئی کہ دیکھتے ہیں کہ جو یقین کی طاقت ہے اس کا جو ہماری باڈی ہے اس پہ کیا زیادہ افیکٹ ہے. یہ فرق صرف اس طرح ہوا کہ ایک گروپ کے 75% اور دوسرے گروپ کے 25% لوگ اس لیے ٹھیک ہوئے کہ ان کے جو یقین تھا اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی تھی.
جو پہلے لوگ تھے ان کو زیادہ یقین تھا کہ یہ میڈیسن بیسٹ ہے، زیادہ بہتر ہوئے، اور جو دوسرے تھے ان کو مطلب ہے کہ یہی کہا گیا کہ یہ دوائی اتنی افیکٹو نہیں ہے، تو اسی حساب سے جو ہے ان پہ اثر ہوا۔ اور اسی طرح بعض جو مطالعے ہیں اس میں جو مریضوں کو خطرناک قسم کی جو میڈیسن ہے جن کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا وہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتی ہیں پیشنٹس کے لیے، ان کو جب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے اور اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو ان لوگوں کی باڈی پہ جو ہے وہ اس طرح کے اثرات ہی مطلب ہے کہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ مطلب ہے باہر کے ملکوں میں یہ بھی ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور پیشنٹ آپریشن سے پہلے جو مریض ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جو سرجن ہیں یہ تو بہت اچھے ہیں اور بہت قابل ہیں اور انہوں نے آج تک جتنے بھی آپریشن کیے ہیں وہ سارے کامیاب ہوئے ہیں، تو اس طرح جو مریض ہے وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کا آپریشن بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ ایک اچھی لائف گزارتا ہے۔ اب یہاں پہ تو آپریشن سے پہلے مریض کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ اس کا تو خوف ہی نکل جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ صرف بلیو کی طاقت ہے، اور یہ جو لیکچر ہیں اسی سلسلے میں کہ ہم اپنے جو میڈیکل پروفیشن کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہم ان تک یہ بات پہنچا سکیں کہ الفاظ کی، یقین کی، اور جو ہماری وربل اور نان وربل کمیونیکیشن ہے اس کی ساتھ ہم لوگوں کو کس طرح ان کی مائنڈ کو جو ہے بجائے نیگیٹو پروگرام کرنے کے ہم ان کو پازیٹو پروگرام کس طرح کر سکتے ہیں۔ بات کو ابھی آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ایک جوک سمجھ لیں وہ سنانا چاہتا ہوں، بلکہ آج صبح ہی میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ وہ کوئی صاحب تھے تو ان کو کہیں سے الدین کا چراغ مل گیا، تو انہوں نے رگڑا تو جن نکل آیا۔ اس نے کہا جی کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس نے کہا ایک بڑی سی جو ہے وہ فیکٹری بنا دو۔ اس نے کہا جی بن گئی۔ اس نے کہا ابھی اس میں بڑے اچھے سے ڈپارٹمنٹ بنا دو۔ اس نے کہا اوکے جی، اس کو اب اس کی بہت سیل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب پھر اس نے کہا کہ اب اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اس کا چوکیدار لگا دو۔ بات ویژن اور لیول کی اور یقین کی ہو رہی ہے کہ آپ جس لیول تک سوچتے ہیں پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ براڈ جو ویژن ہے وہ لے کے چلیں، یا ایک اپنے جو یقین ہے، جو یقین یعنی اندرونی جو طویلات ہیں جو ہم اپنے ساتھ کرتے رہتے ہیں، اگر ان کا جو لیول ہے بہت زیادہ ہائی ہو تو پھر ہماری لائف کے اندر بھی وہی اسپیکٹ جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں۔ اور اگر ہم یقین کی جو قوت ہے اس کو مؤثر انداز میں اگر استعمال کریں تو ہماری جو زندگی ہے وہ بہت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، اور ہم ایک بہت جو مطلب ہے کہ فورس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم اپنے عمل اور خیال کو محدود کریں گے تو یہ جو قوت بخش جو ہماری یقین ہے یہ پھر ہمارے لیے بڑے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہ آپ فیکٹری کے مالک تو ہیں لیکن آپ ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ چوکیدار بھی لگ جائیں۔ اور یہ جو مذاہب ہیں انہوں نے تاریخ انسانی میں انسان کو یقین کے ذریعے وہ قوت دی ہے، اور مطلب ہے جو شاید یقینوں کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ یقین ہمارے اندر جو ہے وہ بے پناہ جو وسائل ہیں ان کو کھوجنے میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، اور پھر ہم ان سے جس قسم کے نتائج چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان وسائل کو استعمال کرنے کے قابل بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم جتنی زیادہ جو ہیں وہ انسانی امراض و معالجہ کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ہم یقین کی جو غیر معمولی قوت ہے اس کے بارے میں جانتے چلے جاتے ہیں، اور کیا زبردست اثرات جو ہیں وہ ہماری باڈی پہ جو ہے وہ اس کے جو ہیں وہ افیکٹ آتے ہیں جو ہمیں منطقی طور پہ تو پاسبل نظر نہیں آتے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جس دن جو ہے وہ گاڑی ہوتی ہے فار ایگزامپل کوئی بھی، تو آپ روڈ پہ دیکھیں آپ کو ہر دوسری تیسری گاڑی وہی نظر آتی ہے چونکہ آپ کا فوکس اس کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی ذہن جو ہے وہ صحت کی طرف ہوگا تو آپ کو صحت ملے گی، اور جب ہمارا جو مائنڈ ہے اگر وہ نیگیٹو پروگرامنگ ہے یا جو طریقہ کار ہم چلا رہے ہیں اپنے علاج کے دوران، تو وہ پھر یہی ہوگا کہ جب ہم مریضوں کو ڈراتے رہیں گے تو مریض بھی جو ہیں وہ اس دنیا سے جاتے رہیں گے، اور جب ہم ان کو ہوپ، امید اور ایک اچھی جو ہے وہ ان کے اندر یہ یقین جو ہے وہ بھر دیں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو اندرونی طویلات ہیں اور وہ اپنے ساتھ بھی جو پازیٹیو جو ہے وہ تھنکنگ کریں گے، جو سیلف ٹاک ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اسی ٹاک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اندر بھی بہتری محسوس کریں گے، ان کی جو اندر جو یقین کی قوت ہے وہ بھی بہتر رہے گی۔ جب یقین کی قوت بہتر رہے گی تو وہ پھر آگے چل کے ان کی چاہے وہ ہیلتھ کے ایشو ہے یا عام لائف کے ساتھ ان کی ریلیٹڈ کوئی بات ہے یا چاہے بزنس کی بات ہے تو ان کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ تو مائنڈ سائنسز کا ایک اصول ہے کہ بلکہ لا آف اٹریکشن کا ہے کہ وین یو فوکس یو اٹریکٹ، وین یو پرسیو یو ریسیو۔ معروف امریکی ڈاکٹر اینڈریو ویل نے بعض مطالعوں کے درمیان یہ بات ثابت کی ہے کہ مریض میں دوا کے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسا کہ وہ اس سے امید رکھتا ہے۔
ان کا کہنا ہے کہ دوا کا جادو دوا کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کے استعمال کرنے والے کی دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سرخ رنگ کی میں نے ٹیبلٹ کھائی نہیں یہ بہت گرم ہوتی ہے، یا وہ گرین رنگ کی جو ٹیبلٹ ہے وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، یا اس طرح کے کیپسول جو ہیں وہ بڑے اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ ان کا یقین ہے، آپ ان کو خالی بلینک کیپسول بھی دے دیں گے نا، ان پہ وہی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ دوا کا جادو دوا کے اندر، خود دوا کے اندر نہیں ہوتا بلکہ اس کے استعمال کرنے والے کے دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور یہ جو لیکچر کی سیریل تھی، کہ اس میں ایک جو بات ہے وہ مستقل اور واضح ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کی جو پختہ سوچ ہے، وہ جو پیغامات ہیں وہ آپ کے دماغ تک جاتے ہیں، اور دماغ پھر عصبی نظام کو مسلسل اور ترتیبات، جب یہ ایک چیز بار بار جا رہی ہوتی ہے بار بار جا رہی ہوتی ہے تو اسی طرح کے جو نتائج ہیں وہ ہماری باڈی پہ آتے ہیں۔ جیسے ہماری پوری جسم کو جو ہے وہ ہمارا دماغ کنٹرول کرتا ہے، اور دماغ کا اپنا دماغ تو نہیں ہوتا، دماغ کو جو چیز ہے وہ مائنڈ کنٹرول کرتی ہے، اور مائنڈ کیا ہے؟ ہمارے سوچنے کی صلاحیت اور اس سے ہونے والے جو نتائج ہیں ان کا نام ہے۔ تو جب ہم بار بار ایک کام کرتے ہیں اور ہمارے جو نظام ہے اس کو ایک مخصوص جو ہے وہ پیغام جاتے رہتے ہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ کو، تو پھر جب وہ ہمارے برین کو جب اس کی یقین کے مطابق وہ جو ہے وہ پروسیس کرنا شروع کر دیتے تو پھر ہماری باڈی کے اندر وہی جو ہے وہ تبدیلیاں جو ہے رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چاہے یہ پازیٹیو ہوں یا نیگیٹو ہوں، یہ یقین پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مریضوں کے لیے جو ہے وہ بہتری کرنے کی کوشش جو ہے وہ عطا فرمائے، تاکہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں ان کی زندگیوں میں بہتری آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔